ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ کے بازار میں لوگ زنگیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور محمود کا ساتھی صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے کوئی تماشا تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے زنگی امیر جس نے ہماری کوششوں سے چرایا ہوا سونا تارکین وطن میں تقسیم کیا۔ تو جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ تم میرا نام جانتے ہو تو تم نے لوگوں کو اکسانے کی بجائے پہلے آ کر مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو جواباً وہ شخص کہتا ہے ہم نے وہی دیکھا جو ہمیں دیکھنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب صلاح الدین ایوبی لطیفی کے ساتھ مل کر سونا تقسیم کر رہے تھے اور محمود نے اس سے کہا تھا۔ واضح رہے کہ صلاح الدین ایوبی تارکین وطن کے سربراہ لطیف سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مصریوں کا سونا ہم سے لے کر تارکین وطن کو دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا یہ بدقسمتی کی بات ہے، کوئی نہیں بول رہا، کم از کم اب تو بولے۔ کمانڈر، آپ کی باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، آپ کے سوا کوئی بھی لوگوں کے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم میری بات سنو، کیا ہوا ہے مجھ سے، کیا تم میں سے کوئی اسقلان سے ہے؟ ان میں موجود چند لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب صلیبیوں نے فاطمیوں سے اسقلان چھین لیا تو تم نے ہجرت کی اور یہاں پر آ گئے، تم نے صلیبیوں کے ظلم سے بھاگ کر یہاں پر پناہ لی۔ ابلن کے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے انگوروں کے باغات، مال و اسباب چھوڑ کر یہاں کی زندگی سے چمٹے رہنے کی کوشش کی۔ ان کی وصیت کے مطابق لوٹے گئے مال کے مطابق سونا تقسیم کیا گیا، واقعی حقوق کی فراہمی میں تاخیر ہے۔ یہ سن کر محمود کا ساتھی کہتا ہے ایک زیادہ قابل اعتماد کہانی بنائی، جس نے اسے وہاں سے نکالا وہ سونا کیوں تقسیم کرے گا؟ تو جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس نے اپنی موت سے قبل انہیں ان کے حقوق دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دماغ سے سوچو کہ تمہیں کیا کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق سونا تقسیم کرتے تو کیا ہم اپنے فوجیوں کو پہلے نہیں دیں گے؟ زنگی قرارگاہ وہاں پر ہے۔ یہ سن کر محمود کہتا ہے اب ایسی بات کرتے ہیں جس میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ یہ تاجر آپ کو خراج ادا کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، اور پھر لوگ بھی محمود کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ وزیر شہریار اپنی ذاتی جائیداد سے ہمیں ہمارا حق دلائیں گے، لیکن اس نے عوام پر بوجھ ڈال دیا۔ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے، لیکن یہ غلط فیصلہ ہے کہ وزیر شہوار نے ہم سے مشورہ کیے بغیر یہ سب کیا۔ اب اپنے فریضے پر توجہ دیں۔ میں صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر شہوار کو ذاتی طور پر ایک درخواست کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اسے ڈھونڈوں گا جس نے بابا سعید اور اس کے شاعر کو قتل کیا، میں اس سے حساب لوں گا۔ یہ سن کر ساتھ ہی تمام لوگ پرسکون ہوتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تمام دروازے کھٹکھٹائیں، سب کو سچ بتائیں، یہ غلاظت ہم سب پر پھینکی گئی ہے۔ اسی لمحے ان کے پاس آ کر کہتا ہے یہی ہوگا اگر آپ مجھے انسان نہ سمجھیں اور نہ بتائیں کہ کیا ہوگا۔ آپ بھاگ گئے اور واپس بھی آ گئے اور بہت کچھ ہوا، مجھے نہیں معلوم وہ بول رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ منصوبہ تھا، میں تم سے کیوں چھپاؤں گا؟ تو کہتا ہے میں ہر چیز سے واقف ہوں، یہ ابھی نیا ہے، یہ ایک منصوبہ ہے اور وہ بھی غنیمت ہے، لیکن میرا وجود نہیں ہے، یہ اچھا نہیں تھا، مجھے پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس میں کوئی غنیمت بالکل بھی نہیں ہے، صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے، بازار کس کے سپرد کروں، اسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ تو معصوم لوگوں کی زندگیوں کے متعلق ہے۔ یہ سن کر کون کہتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اور انہیں یہاں مجھ پر چڑھائی کرنے دو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خوشبو لگانے لگ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ بازار کی نئی ملکہ حمیرہ خاتون نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں وہ خاتون یہ کون ہے؟ تو ان کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کالے چوغی میں ملبوس بالا ایلن میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کسی لمحے سامنے سے گزرنے والے سپاہی کہتے ہیں ہٹ جاؤ، قاتلان آ رہا ہے۔ یہ سن کر ساتھ ہی والا چھپ جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار قاتلوں وہاں پر داخل ہوتا ہے۔ ایک سپاہی اس سے کہتا ہے ہمارے 3 فوجی ایلن کے قریب مارے گئے ہیں جناب۔ تو قاتلوں سے پوچھتا ہے کس نے کیا؟ تو جواباً سپاہی کہتا ہے نہ کسی نے ان کے چہرے دیکھے اور نہ ہی انہیں پہچانا۔ اس کے ساتھ ہی قاتل گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو یہ قوم تک کی میراث ہے، بدبودار ابلا۔ یقیناً اگر شہنشاہ مجھے دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر قطار میں لگے لوگوں سے پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ایک شخص آ کر بتاتا ہے کون؟ ہفتے کے ایک مخصوص دن میں تمام غریبوں کو کھانا فراہم کرتا ہے۔ اب وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کی مہربان روح اب بھی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
یہ سن کر چاکلیٹ اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے قوم کو تب غریبوں کو کھانا کھلانا پسند تھا۔ میری بات سنو، اب جو کھانا کھا رہے ہیں اس سے لطف اٹھائیں، کیونکہ اب آپ کو کھانے کا ایک نوالا بھی مفت میں نہیں ملے گا۔ کوئی ہے جو نہ سمجھے؟ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دکان سے سیب اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے۔ اس کی یہ تمام حرکات دیکھ کر مالک کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ جیسے ہی مرتا ہے تو سامنے مارکوئس کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے ٹیبلٹ میں خوش آمدید، یہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ بھلا کوئی ہے جو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے؟ قاہرہ میں بگھی میں سوار شمسہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کپڑے کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب لیلا نے اس سے کہا تھا میں جانتی تھی کہ آپ آئیں گی، مجھے امید ہے کہ آپ کبھی نہیں جائیں گی اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر دوسری خاتون نے وہ کپڑا شمسہ کو دیتے ہوئے کہا تھا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک یادگار ہے۔ اس خیال کے بعد شمسہ غمگین ہو جاتی ہے جبکہ لیلا بھی روتے ہوئے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اور آرکی آگے بڑھتے ہوئے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، شہر میں افراتفری مچ گئی ہے، آپ اپنے طریقے سے ہر جگہ پریشانی پیدا کر رہے ہیں۔ صلاح الدین تو جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اب دوبارہ حمایت کرنے کی بجائے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فاروقی کہتا ہے میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، میں شہر کی حفاظت کے لیے یہاں ہوں۔ تو صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو فاروق کہتا ہے امیر شہر نے مجھے قاتل کی تلاش اور شہر میں امن برقرار رکھنے کا فریضہ سونپا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کیا یہ بات انہوں نے خود کہی ہے؟ تو فاروقی کہتا ہے اس پر فوراً سوال نہ کریں، سلطان نور الدین شام میں آپ کے منتظر ہیں، آپ کا حساب وہی کھلے گا۔ جس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تمہاری ناراضگی کی وجہ سے میں حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا، میری آنکھوں کے سامنے 2 معصوم لوگ مارے گئے اور تم اب بھی انا کی جنگ لڑ رہے ہو۔ جو کہتا ہے اگر 2 لوگ ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں تو حقیقت نتیجے سے آشکار ہوگی۔ قاہرہ کی کمان اب ہمارے سپرد ہوگی، گلیوں میں اچھی طرح تلاش کرو، اب جس کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں اس کی چھان بین کریں۔ یہ سنتے ہی سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی بھی آگے بڑھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی سے پوچھتے ہیں میرے امیر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ میری یاروں کی اپنے لیے جگہ بنا رہا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ابھی تم اس کی مخالفت نہ کرو اور اپنے فریضے پر توجہ دو۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے یاروں تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنا ہاتھ بڑا ہو تو پوچھتا ہے اب میرا ہاتھ کیوں چاہتے ہو؟ غصے سے کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ کا کیا کروں گا؟ اگر میں نے تم سے کہا ہے ہاتھ بڑھاؤ آرکو، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے تو چپکے سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ انگوٹھی قاتل کی ہے، میں نے اسے اس وقت پکڑ لیا جب وہ بھاگ رہا تھا، وہ آخری لمحات میں مجھ سے چھوٹ گیا، میرے ہاتھ میں بس یہی آیا۔ تو کوئی پوچھتا ہے صلاح الدین کو دینے کے بجائے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو جواباً کہتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مصر میں اپنا مقام پالیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔